بس جی میں کہتی ہوں کہ اللہ ہر ایک کو اپنے سسرال میں خوش رکھے، جتنا میں سسرال میں خوش ہوں اللہ شیخ رشید کو اپنے سسرال میں خوش رکھے. ایسے بھی ان کا میرا خیال ہے کوئی سسرال ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، تو ان کو وہ بھی جیل خوش کو ہی رکھے. اپنا میں سسرال، وہ اپنا انہوں نے کوئی بس شادی وادی کا چکر جیل کے ساتھ چلایا ہوا تھا، کہہ رہے جیل میرا اللہ سسرال ہے، ہتھ کڑیاں میرا زیور ہے. اللہ ان کو نصیب کرے، اللہ ان کو آمین نصیب کرے، ان کو اور آمین. دے، ان کو ادھر ہی میں کہتی ہوں کہ اچھا لمبا ان کا سفر رہے. ہم دعا گو ہیں. آمین، ہم بھی دعا گو ہیں. اچھا ذرا یہ ایک خبر اور بھی ہے کہ بندیال صاحب کی جو فیملی ہے وہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کاروائی نہیں ہو رہی. کاروائی کرنے والے اپنے بچیاں بچے نہیں چھوڑ رہے. کیا انتظار تو نہیں ہو رہا تھا کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا جائے؟ آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے. میں اوبیسلی اس کو اتنا کلوزلی نہیں جانتی کہ کیا وجہ ہے کہ تاخیر کیا ہے اور کیا یہ، بلکہ کل ہی سے ہم حسن ایوب وغیرہ کے میں جی بیانات سن رہی تھی ٹی وی پروگرام سے. انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے بڑے، حسن ایوب کی خبر بڑی پکی ہوتی ہے تو وہ باخبر ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر آڈیوز وغیرہ تو ہم نے سنے ہیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب کی بھی میں آج امپریشن سن رہی تھی، جو ان کی بندیال صاحب کی ساس کا انہوں نے ایک امپریشن ایک ٹی وی پروگرام پہ کیا. تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کورٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. پنڈی اسلام آباد میں ہے، میں ذرا دور بیٹھی ہوں کراچی میں، تو ان کی خبر جو ہے باوثوق ذرائع کی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہو. یہ بھی ہے کہ اتنے لوگ ملوث ہیں، اور دیکھیں پریشانی کی بھی بات ہے. آپ نے بھی اس بچے کا ذکر کیا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کا جی جو باپ ہے جو ورکر تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑی آنیسٹلی یہ بات کر رہی ہوں، پہلے بھی کی ہے، صد کے دل سے میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ وہ تو اندر تو چلا جاتا ہے، اس کی تو چلے کوئی سیاستی چمک رہی ہوتی ہے، وہ تو ایک مارٹر ہی بن گیا ہے. لوگوں کو کہہ رہے جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی ہے. وہ بھئی آپ کے اوپر کیسز ہیں، کوئی چوری کا مقدمہ کسی کے اوپر ہو تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اگر کوئی چوری کرے یا چارج اس کے اوپر کوئی لگے، کوئی بھی چارج ہو اور اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو رہی ہو، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. لیکن ان کی تو چلے پھر بھی کوئی بی بی سی کوئی چینل 4 ان کو کور کرے گا. یہ بیچارے پارٹی ورکرز، ان کی تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. یہ جو پارٹی ورکر ہے، یہ لوور لیول کے جو لوور ٹیئر کے لوگ ہیں، وہ تو بالکل ہی ختم ہے. ان کی تو جو کوئی بھی سیاست تھی جو ماں باپ نے بنایا تھا وہ بھی گیا. بچوں سے بھی مطلب ان کی فوتگی پہ بھی نہیں نکل سکتے. جو لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو ٹک ٹاکرز، انفلوئنسرز، ڈیزائنرز، جو ایسے ہی گمراہ ہو گئی ہیں، ان کو کیا پتا تھا؟ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب نیا کوئی رول آنے والا ہے اور جناب یہ ہو جائے گا اور ساری آرمی ان کے ساتھ ہے. کدھر ہے وہ ساری آرمی؟ تو یعنی اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ اس قسم کے لوگ بیچارے بچوں کو، معصوم نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو ورغلاتے ہیں. تبھی تو ان کو ہود بھائی جیسے لوگوں نے ان کے اوپر بہت پہلے سے آرٹیکل لکھے. ہمیں ہی دور سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم کو بھی تو دور سے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ہم نے تو نزدیک سے دیکھا ہے تو جان کے اصلیت وحشت ہوئی ہے کہ اوہ یہ کیا ہے. لوگ تو بیچارے بچے دور سے بیٹھے ہیں، نوجوان یا آنٹیاں بیچاری، ان کو کیا پتا ہے، کیونکہ وہ گلیمر ہے. وہ گلیمر ہے نا، وہ بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جھوٹ اتنی نفاست سے بولنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. دوسرا ان کی جو سوشل میڈیا پہ یا جو ایک برانڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ کوکا کولا کی بوتل ہے. کوکا کولا کی بوتل اتنی اچھی برانڈنگ ہوئی ہے، 100 سال سے برانڈنگ ہوئی ہے. اب آپ بتاتے رہے لوگوں کو کہ جی 10 چمچ چینی ہے اس میں، موٹاپا ہوگا، ہڈیاں آپ کی ضائع ہو جائے گی، اسکن آپ کی خراب ہو جائے گی. لیکن چونکہ برانڈنگ ہے، وہ بس وہ ریڈ جو برانڈنگ ہوئی ہے کوکا کولا کی تو بکتا ہے. تو یہ مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا نتیجہ ہے جس میں پوری قوم جو ہے گمراہ ہو گئی ہے. بندیال صاحب کی بھی فیملی جس قسم کی وہ میں نے آڈیو سنی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنے جہالت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب پھڑے جائیں گے، سب پھڑے جائیں گے. جب شیخ رشید پھڑا گیا ہے تو کوئی بھی نہیں بچیا، کوئی بھی نہیں بچے گا، بندیال صاحب نہیں بچیں گے. اچھا جی آخر میں ذرا یہ بھی بتائیے گا، کلوز کریں، ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر میاں صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو گئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 21 نومبر کو تاریخیں کنفرم ہو چکی ہیں. میاں صاحب 21 نومبر کو اکتوبر پاکستان، اکتوبر اکتوبر، سوری. یہ نہ کرے، یہ پٹواریوں کے ساتھ نہ کرے. میری اپنی نومبر کی ٹکٹ تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ کینسل ہو جائے گی، اکتوبر والی کروانی پڑے گی. تو وہ ذرا میری مکسنگ ہو گئی ہے.
21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں. جو مطلب میاں صاحب ظاہر آئیں گے تو ہمیں جو اب تک اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مریم نواز اس وقت پارٹی کو لے کر کافی زیادہ سیریس طریقے سے بیزی ہیں, مصروف ہیں. مطلب ہر جگہ پہ وہ پروگرام کر رہی ہیں, لوگوں کو گرما رہی ہیں کہ میاں صاحب واپس آنا ہے. ملینز کا کوئی کہہ رہے ہیں جی دکھانے کا اس وقت شو ہے. بہت سارے جو آزاد ذرائع والے میں ان کا پروگرام افتخار احمد صاحب کو دیکھ رہا تھا, 10 لاکھ بندہ تو کدھر نہیں گیا, اتنے لوگ تو آ جائیں گے. تو یہ 10 12 15 20 لاکھ میاں صاحب کی پارٹی اکٹھی کر لے گی بندے. جب افتخار احمد صاحب کو اکٹھا کر لیا ہے, جب وہ لائن پہ آ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے 10 لاکھ بھی آ ہی جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ افتخار احمد صاحب کو بھی 10 لاکھ جی دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی آب و ہوا جو ہے وہ سازگار ہی ہوگی. میری تو ایک درخواست ہے, دیکھیں 21 اکتوبر کا ہم جیسے لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا. ووٹ کو عزت دو کہ پیچھے ہم نے میاں صاحب کو سپورٹ کیا, وہ دھوئیں دار ان کی پہلی سپیچ تھی, ہم نے سپورٹ کیا. اگر وہ میاں آ رہا ہے, اگر وہ میاں صاحب آ رہا ہے, تو ملین سے زیادہ بندہ آئے گا. لوگ منتظر ہیں, پٹواری منتظر ہے. اور وہ مسئلہ 1 ملین آنے کا نہیں ہے, مسئلہ 10 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ آنے کا مسئلہ نہیں ہے. میں صاف بات کروں گی, کچھ لوگوں کو بری لگے گی, لیکن میں صاف بات کہوں, اللہ کرے کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, وہ بھی ایک ساتھ آ جائے. ان کا مسئلہ ہے. جو میاں صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ راستے کھولیں گے, وہ آئے گا. لیکن اگر آپ خود ہی کوئی ادھر بیٹھا ہو روٹ کے, کوئی ادھر اٹھواٹی کھٹواٹی کر کے بیٹھا ہو, یہ مسئلہ ہے پی ایم ایل این میں, یہ مسئلہ ہے. اور مریم نواز, میں اس خاتون کو دیکھتی ہوں, جب کوئی مشکل ہوتا ہے وہ ہسپتال کے بیڈ سے بھی اٹھ کے آ جاتی ہے. کبھی گلگت بلتستان آپ اس کو لے کے جاتے ہیں, کبھی کشمیر میں وہ بیچاری ٹھنڈ میں پھر رہی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو جنوری میں ان کو دوبارہ جنوری فروری میں جو اس سال کے آغاز میں بلایا, وہ ابھی آپریشن کرا کے اٹھی تھی. ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا, اور وہ جناب دھواں دار سپیچز کر رہی تھی. مجھے تو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کو خدا را بار بار ان سے یہ محنت آپ کرواتے ہیں, ان کو ایز اے کراؤڈ پولر آپ استعمال کرتے ہیں. وہ مانسیرے میں کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ تھروکتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, لیکن پھر پارٹی جو ہے نا وہ مریم نواز کو کچھ نہیں دیتی. پارٹی جو ہے کنٹینیولی جو ان کے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مس گائڈ کرتی ہے. جو پتہ نہیں کن تجزیہ نگاروں کے ساتھ, کن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یا تو کوئی ان سے دل سے اچھا مشورہ نہیں دیتا, محسن نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بار بار ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک, میرا خیال ہے ایک ڈائریکشن بھی دی ہے کہ اس بار صرف میاں نواز شریف کا نام لیا جائے, صرف میاں نواز شریف کا پوسٹر لگایا جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس سے آپ کام کرا رہے ہو نا, تو اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں ارد گرد ان کے ایسے لوگ دیکھتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ان سے مخلص بھی نہیں ہے, اور شاید ان کے مریم نواز کو ان سے ذرا محتاط بھی رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف تو آئے تو ویلکم ہے, مطلب کہ آئیں گے, ان کے علاوہ ہمیں تو کوئی چوائس نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف آپ کے بھی بڑے کلوز ہیں, بڑے سینئر اینکر ہیں, بڑے سینئر سیئر نگار ہیں, کالم نویس ہیں, وہ بڑے مطلب آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے تو بڑے پیار محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گوال منڈیوں ہار جان گے, میں جاننا ہوں گوال منڈی سے بھی نہیں جیتیں گے. تو کیا میاں کون صاحب کہہ کی رہا ہے, حالت, کون میں کہہ رہا ہے؟ نام لینا شاید مناسب نہ ہو, نصرت جاوید صاحب آج کل بڑا اچھا چہک چہک اچھا کر اچھا کہہ رہے ہیں اچھا کہ اچھا نواز اچھا شریف اچھا. گوال منڈی سے بھی نہیں جیت سکے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ گوال منڈی کے لوگ نواز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے, لاہور تو بہت دور کی بات ہے. تو کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ گوال منڈی کے لوگ اور لاہور کے لوگ میاں صاحب کو ووٹ ہی نہ دیں؟ دیکھیں, نصرت جاوید صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی کہیں کان لگایا ہوگا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو ذرا غور سے سننا چاہیے. مطلب وہ نہیں کہہ رہے ہیں, پھر کوئی اور کہہ رہے ہیں, اور صرف وہ مطلب دیکھیں, جو ووٹ بینک ہے پنجاب کا وہ میاں نواز شریف کا بنتا ہے, ٹھیک, اور پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر بھی بنتا ہے. بالکل لیکن ٹھیک, مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کو جس طرح سے پنجاب کو پی ایم ایل این ہی نے کچھ فیصلوں نے, پی ایم ایل این نے خود کچھ فیصلے کیے ہیں, ظاہر ہے میاں صاحب اس کا حصہ ہیں, بڑے میاں صاحب بھی اس کا حصہ ہیں,
یا ان سے کروائے گئے ہیں، اگر اب یہ کہا جائے کہ جی ایکسٹینشن ان سے کروائی گئی، یہ بھی شاید ایک ایکسکیوز استعمال کیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کو پی ایم ایل این سے کافی حد تک لیا گیا ہے، اور پی ایم ایل این کے کچھ فیصلے اپنے